چی پملاک میں کمر بند د شفاعت پماشر زبچی شمان ستا پر کسار اغسات لرمان زبچی شمان ستا پر کسار اغسات لرمان رسول اللہ زدی امید د شفاعت لرمان شکر چستا غنتی آقا روز قیامت لرمان لکا یتیم و خمسلگے استاد ہجران زنی لکا یتیم و خمسلگے استاد ہجران زنی حبیب اکڑ کرم سا رنگی حالت لرمان لکا یتیم و خمسلگے استاد ہجران زنی لکا یتیم و خمسلگے استاد ہجران زنی حبیب اکڑ کرم سا رنگ حالت لرمان حبیب اکڑ کرم قاری صاحب نواز قرآن ویلے الحمدللہ مدی زمون استاد ہم دے استاد پرست ہم دے مشر ہم دے وہ دنیا کے لار چی کل جی کو طرف دے یوین خوشحالی مدی دے زمون کا روحانی والدین ہم دے زدی شفقت دے پروانی دے مدی دعوت بکرے انشاءاللہ دی بڑے قرآن کی الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف ټول په مینه باندې وایي. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، آپ لوگ مبارکباد کے قابل ہیں. آپ لوگوں نے قرآن کریم رمضان کی اس مقدس راتوں میں سنا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے لیے افتخار اور مسرت کا ذریعہ بنائے. بغیر کسی تمہید کے میرے محترم ساتھیوں، جن آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے مجھے، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر، میری اتباع میں میری شریعت، میری جو بھیجی ہوئی شریعت ہے، اس کو اپنانے میں اللہ سے ڈرو اور ان منافقین اور ان کافروں کی پرواہ نہ کرو، اور تم تو صرف وہی کی اتباع کرو. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، صرف وہی کی اتباع کرو. ایک دوسرے مقام پہ رب کائنات نے فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر، یہ یہودی اور یہ عیسائی یہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہو سکیں گے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تو ان کی اتباع کرے. مطلب یہ پیغمبر تو یہ کام نہیں کرتا. پیغمبر تو یہودی اور عیسائی کا پیروکار نہیں ہے. لیکن ہم جو پشتوں میں لوگ کہتے ہیں نا، چلوری تا دیویما انگوری تیورا، یہ ہمیں اصل میں خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم شریعت محمدی ہی کی اتباع کرو، تم یہودی اور عیسائیوں کی اتباع نہ کرو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم اس حدیث کے یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کی اتباع کرنے لگو گے، ان کی ہر روش کو تم اپناؤ گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی چوہے کی طرح کسی بل میں اگر داخل ہو تو تم بھی ان کی طرح بلوں میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے. آج یہی وقت ہے میرے بھائیوں دوستوں. ہم نے قرآن سنا ہے، مولانا صاحب نے قرآن کریم سنایا، آپ نے سنا، لیکن سارے کا سارا قرآن مجید ہمارے سروں کے اوپر سے گزر چکا ہے. ہم میں سے الحمدللہ کسی میں یہ جرات ہی نہیں کہ مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ مولوی صاحب آج کے اس 2 پاروں میں 3 پاروں میں 5 پاروں میں جو آپ نے سنا ہے، اس کا کیا مفہوم تھا، خلاصہ کیا تھا؟ کسی نے بھی نہیں پوچھا. میرے بھائیوں، قرآن کریم کا سننا یقیناً باعث مسرت ہے، لیکن قرآن کریم کا سمجھنا
یقیناً یہ فرض عین ہے. میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آپ؟ قرآن کریم کا سننا باعث برکت ہے، لیکن قرآن کریم کو سمجھنا یہ بعین ہی فرض عین ہے. فرض عین، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے وصال کے آخری دنوں میں کہ میں تمہارے اندر، اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن مجید، دوسری میری سنت. اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. عزیزان محترم، یہ وہ دور ہے. آج ذرا ہم تھوڑا سا اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ 2-4 رکعتوں سے ہماری نجات ہو جائے گی. 24 گھنٹوں میں آپ ذرا رکعتوں کو گنے کہ ہمارے اوپر کتنی رکعتیں ہیں. گنے ذرا. 4 صبح کی سنت اور فرائض کے ساتھ، 10 ظہر کی، 14 ہوئی، 4 عصر کی، 18 ہوئی، 3 مغرب کی، 5 مغرب کی، کتنی ہوئی؟ 23 ہوئی، اور 9 عشاء کی. یہ 32 ہوئی. 32 رکعتیں 24 گھنٹوں میں. اس کے علاوہ بھی ہمارے اوپر کچھ چیز ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ ہمارے اوپر ہمارے نجی مسائل ہیں. اندرون خانہ و بیرون خانہ تعلقات ہیں. اندرون خانہ و بیرون خانہ معاملات ہیں. یہ ہمارے کیسے ہیں؟ ان چند رکعتوں سے ہماری نجات نہیں ہوگی میرے بھائیوں. اول تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ان رکعتوں کا پتہ نہیں ہے کہ ہم ان میں پڑھ کے آ رہے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک آٹے میں نمک کے برابر لوگوں کو اس کا ترجمہ آتا ہوگا، ورنہ کسی کو پتہ نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. اس میں ہم 4 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، مطلب ہر رکعت میں 1 مرتبہ یہ ایک نازک وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ایاک نعبد، پروردگار ہم تیری مان کے رہیں گے، و ایاک نستعین، اور تجھ سے مان کے رہیں گے. یہ وعدہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ بتاؤ ہم میں سے کس نے اپنے اللہ کی مانی آج تک؟ ہمارے سروں کے اوپر سے میرے بھائیوں قرآن کریم گزر رہا ہے. ہمارے سروں کے اوپر سے میرے بھائیوں یہ وعد و نصیحت کی باتیں گزر رہی، کیونکہ ہمارا دل غافل ہے. ہمارا دل مردہ ہے، مرا ہوا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی طلب نہیں کی ہے بھائیوں. اور قرآن کریم آپ کو ملے گا تو طلب سے ملے گا. ہدایت ویسی کوئی مطلب ہے کہ عام چیز نہیں، کوئی زمین پہ پڑی ہوئی، اس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنا ہوگی. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے کہ جو ہدایت کی طرف طلب کرتا ہے، توجہ کرتا ہے. عزیزان محترم، ہم میں سے ہر شخص ہو سکتا ہے کہ جذباتی طور پہ بھی یہ کہے کہ ہم قرآن کریم کو یہاں سننے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ آیا اپنا وقت گزارنے کے لیے آئے ہو یا آخرت کو سنوارنے کے لیے آئے ہو؟ ہے بھائیو، کس بات کے لیے آئے ہیں؟ آخرت کے لیے یا دنیا کے لیے؟ اگر آخرت کے لیے آئے ہیں تو دل میں یہ بات ابھی سے رکھ لو کہ اللہ آج قرآن کریم کا ختم ہوا ہے. اس قرآن کریم کو گواہ بنا کے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی کوشش اور اپنی وسعت کے مطابق میں آپ کو خفا نہیں کروں گا. اس کے لیے سب سے پہلا تقاضا یہ میرے بھائیوں، انسان اپنا ظاہر بنائے، انشاءاللہ العزیز باطن بھی اس کا بنے گا. انشاءاللہ العزیز ظاہر بنے گا تو باطن خود بخود بنے گا. انسان کو حیا کی ہے. آج عزیزان محترم، ہم ہر کوئی جو ہے یہودی اور عیسائی کی طرف، مطلب ہے ان کے طرز کو اپنا رہا ہے. ہر کوئی
ان جیسے کپڑے بنا رہا ہے، ان جیسی داڑھی بنا رہا ہے، ان جیسے بال بنا رہا ہے. ہم میں سے کسی نے آج تک کسی حجام کو نہیں کہا ہے کہ بھائی محمدی بال بنا دو. کسی نے کہا ہے؟ کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی حجام سے کہ بھائی میری داڑھی کو نہ چھیڑ، میری داڑھی کو اس طرح بنا جس طرح رسول اللہ کی داڑھی. آج کسی نے درزی سے یہ نہیں کہا کہ درزی صاحب، ٹیلر صاحب میرے کپڑے اس طرح بنا جس طرح کے میرے محمد رسول اللہ نے بنائے تھے، یا جس طرح میرے محمد رسول اللہ کے پیروکاروں صحابہ نے پہنے تھے. یہ ظاہر ہمارا ٹھیک ہوگا تو باطن ہوگا. اور ایک بات یاد رکھو، یہ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ لام تاکید کے ساتھ. یہ علماء سمجھیں گے، یعنی بات کو یقینی بنانے کے لیے یہ لام آیا لَآمُرَنَّهُمْ لام تاکید قانون ثقیلہ کے ساتھ، کہ شیطان کہتا ہے ضرور میں ان کو حکم دوں گا. یہ بات تاکید کے ساتھ یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ ضرور میں حکم دوں گا کہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان حکم دے گا، یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے. یہ لوگ اللہ کی جو چیز پیدا ہوئی اس میں کیا کریں گے؟ تبدیلی پیدا کریں گے. مثلا مرد کے لیے اللہ نے یہ چیز رکھائی. یہ بتاؤ یہ داڑھی کس نے پیدا کی ہے؟ اگر سارے توجہ کریں گے تو سارے مجھے جواب دیں گے. یہ داڑھی کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ. اب اللہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتے؟ بتاؤ. سمجھتے ہیں نا. جب جس اللہ نے سوچ سمجھ کے داڑھی پیدا کی ہے، ہم اس داڑھی کو صبح حجام کی دکان پہ پھینکتے ہیں اور وہ اس کے اوپر وائپر کھینچ کر اس مقدس بالوں کو نیچے نالی میں پھینکتا ہے. بتاؤ یہ انصاف ہے؟ یہ اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو جانے دو، ختم کرو، اور اس کو معاف کر دو. اس کو چھوڑو نہیں، اس کو معاف کر دو، اس کو ہاتھ مت لگاؤ. ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں اور ادھر اس کو پرے کر رہے ہیں. جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا، جس طرح آپ کہتے ہیں یار ہمیں معاف کر یار، بس معاف ہم کر سمجھ گئے، وہی کرو ہوئی. اس طرح اللہ کے رسول نے کہا داڑھی کو معاف کر دو، اس کو ہاتھ مت لگاؤ، اس نے تیرا کیا قصور کیا ہے. جو کم سے کم میرے بھائیوں آج کے اس مبارک موقع پر جو میرے ساتھی، میرے دوست جن کی جو داڑیاں نہیں رکھ رہے یا جو داڑیوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں، کھلواڑ، کوئی کہتا ہے فرینچ کٹ. یہ نام سنا ہے فرینچ کٹ؟ یہ فرانس کون ہے؟ فرانس وہ ہے جو تیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بناتا ہے. فرانس وہ ہے جو تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسخرے اڑاتا ہے. تو کہتا ہے فرینچ کٹ؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ حیا نہیں ہمارے اندر بالکل. آج ہم تو اس بات کے اوپر نالا ہیں، ہم تو سیکھ پائے ہیں کہ جی فرانس کے سفیر کو نکالو. تمہیں کون گھروں سے نکالے گا کہ تمہارے گھر سے روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں؟ ہم نے کبھی اپنی دلبانوں میں سوچ کی ہے اگر میری بچی کی شادی ہوتی ہے، میرے بچے کی شادی ہوتی ہے، تو اس میں کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ناراض کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کبھی کسی کو سوچ آئی ہے؟ کبھی کسی کو یہ خیال تک آیا ہے؟ ہم صرف اوروں کے برستے ہیں. کوئی کلپین پاسی ہو گزیدہ ہوئی تھا کہ دو سوری تھی نہ خبر پڑے گئے گزیدہ ہوئی تھا کہ دو سوری تھی. کلپین تو پکفر پتہ نہیں سے تو پکفر رسول سورے سورے اپنے گناہ کسی کو نہیں نظر آتے. میرے بھائیوں، ہم جو ہے انگریزوں کی اتباع کرتے ہیں. بچوں کو بہترین، جو سب سے بہترین اسکول ہوتا ہے انگلش ماڈل، جو پینٹ اور شرٹ اور وہ پھانسی کا ٹھنڈا ٹائی کس کو کہتے ہیں؟ پھانسی کا. یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ جو رسول
اللہ کی نہیں مانے گا قیامت کے دن اس طرح پھانسی ہوگا اپنے بچوں کو. اور پھر کہتے ولا سیگا خشتخاری کو نہ مول سمتا انگریز بھائی سم انگریز دے مور پہ قسم کو بھی قسم کو خدے دا انگریز روی دے خپل میں نو دے آرام کے دو یہ تو کر خیال کرے بنے بنے قسم ہو. ہم جو ان کی اتباع کر رہے ہیں مت کرو ان کی. پچھلے دنوں میرے ہمارے بزرگ تھے کسی بات پہ میرے ساتھ بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے یہ رہی شیطان دے اللہ بھی ہوگا سی شیطان دے اللہ تباہ کی ماں استان دا دعا خدے قلم میں کر رہی شیطان خدے نہ تباہ کی اس کو اللہ تباہ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس نے تو قرآن میں آتا ہے کہ اس نے تو اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ انذرنی الی یوم یبعثون اللہ مجھے مہلت دینا قیامت تک میں تیرے بندوں کو بہکانے کے لیے تجھ سے مہلت مانگ رہا ہوں. رب نے کہا انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم جاؤ ایک خاص وقت تک تمہیں مہلت ہے. تو شیطان نے تو مہلت مانگی وہ تو اپنی زبان پہ کرا چکا ہے. میں نے کہا ہمیں کیوں خدا خراب نہ کرے کہ ہم نے شیطان کو اپنا باپ بنایا. اللہ نے قرآن میں واضح الفاظ میں فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا شیطان تمہارا دشمن ہے اس سے دشمنی کرو. لیکن ہم نے اپنے گھروں میں کیٹ کو اس کو بٹھایا ہے کہ میرے چچا تو ادھر بیٹھ میرے بھائی تو ادھر بیٹھ. شیطان کے ساتھ دوستی رحمان کے ساتھ دشمنی. تو میرے بھائیو دوستو یہ وقت ہے ہماری توبہ کا. یہ رحمت کتنے مدت ہو گئی ہے ہماری معیشت برباد ہو چکی ہے. یہ قرآن میں آتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا جو مجھ سے منہ پھیرے گا جو میری یاد سے کنی کترائے گا جو میرے قرآن سے روگردانی کرے گا جو میری شریعت سے کنی کترائے گا رب نے فرمایا فإن له معیشة ضنکا معاشی طور پہ اس کو برباد کر دوں گا. خدا کو حاضر ناظر جان کے کہو آج ہر کوئی پریشان ہے کہ نہیں ہے. ہر کوئی آتا ہے جی کاروبار خراب ہے جی کاروبار خراب شکار چکا بخودا سمجھی کیسے ہم اچھے ہوں گے. اللہ نے قرآن پہ کہہ دیا ہے کہ تم جب میرے سے منہ پھیرو گے میں سب سے پہلے تمہاری اقتصادی حالت کو برباد کروں گا. آخرت تو پھر بعد کی چیز ہے. یہ تو قسطیں ہیں ابھی یہ تو قسط ہے قسط. یہ کرونا ہے کہ ڈرونا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. یہ تو تسلط ہے لیکن اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہے. اللہ اس سے بڑے عذاب بھی لے کے آ سکتا ہے. میرے بھائیو تو اللہ کی رضا کے لیے آج توبوا الی اللہ جمیعا سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو کہ آج کے بعد میں اللہ تجھے ناراض نہیں کروں گا. آج کے بعد تیرے محبوب کو ناراض نہیں کروں گا. میرے بھائیو کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھوں گنبد خضرا میں تڑپتے ہوں گے. ہم نے کبھی حیا کی ہے ہم نے کبھی حیا کی ہے. ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا دلی کی جو جامع مسجد ہے جامع مسجد دلی مشہور مسجد ہے جس طرح ہماری مسجد محمد خان یا لاہور کی شاہی مسجد. تو دلی کی مسجد کے جو گیٹ پر ایک جیل پترا کھڑا تھا. کون کھڑا تھا؟ پاکٹ مار گڑکپ پختو کے ہوتا گڑکپ وہ کھڑا تھا. مسجد کو دیکھنے کے لیے ایک انگریز آیا. وہ جب اپنے بوٹ اتارنے لگا نیچے ہوا بوٹ کے لیے تو اس انگریز کی جیب سے اس کا پرس گر گیا اس کا بٹوا گر گیا. تو وہ گڑکپ نے ایک دم وہ پرس اٹھا کے اس انگریز کو دے دیا. لیکن یہ آپ کا بٹوا ہے آپ کا گرا ہے. اس نے کہا شکریہ جنٹل مین. اس نے کہا نہیں جنٹل مین نہیں ہوں میں پاکٹ مار ہوں. انگریز حیرانی سے کہنے لگا جب پاکٹ مار ہے تو تو نے تو میری جیب نہیں کاٹی تو نے تو نیچے سے اٹھایا تو پھر رکھا کیوں نہیں ہے. تو اس پاکٹ مار نے جیب کترے نے کہا کہ یہ آپ کا ہے تب واپس کر دیا ہے اگر کسی مسلمان کا ہوتا تو یہ رکھ لیتا. انگریز حیرانی سے کہنے لگا یہ کیا مسئلہ ہے. کہتے ہیں میں نے گڑکپ نے کہا پاکٹ مار نے کہا کہ یہ میں نے دیکھا کہ اس کے اندر نوٹ پڑے ہیں اس کے اندر روپے پڑے ہیں آسانی سے میرے ہاتھ لگا ہے لیکن ایک دم خیال آیا کہ میں مسلمان ہوں اور یہ انگریز ہے. ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اس کا عیسیٰ علیہ السلام میرے محمد رسول اللہ کو کہہ دے کہ تیرے امتی نے میرے امتی کا بٹوا رکھا ہوا ہے سنبھالا ہوا ہے اس کو نہیں دیا ہے اور میرا رسول
میری وجہ سے اس کی آنکھیں نیچی نہ ہو جائیں. اس نے کہا واقعی؟ کہتے ہیں واقعی. انگریز نے اس پاکستان کو ہاتھ سے پکڑ کے کہا چلو اندر لے گیا اور گنکب کے ہاتھوں کے اوپر کلمہ پڑھ دیا. یہ حیا کی وجہ تھی. آج ہمارے اندر حیا نہیں ہے, حیا ختم ہو چکی ہے. آج ہمارے اندر جو سکون نہیں ہے تو وہ بے حیائی کی وجہ سے نہیں. بچیاں ننگی پھر رہی ہیں اپنے والدین کے سامنے, اتنے بازو, یہ اپنے یہ کپڑے جو ہے شلوار ٹخنوں سے اونچی, اور باپ کچھ بھی نہیں کہہ رہا, اس کے دماغ کے اوپر اس کے سر میں کوئی جو تک بھی نہیں دی. وجہ اس کی ہے کہ ہمارے اندر حیا ختم ہو چکی. ہم نے بچیوں کو حیا کا درس نہیں دیا. عزیزان محترم, باتیں بہت, لیکن میرے پاس وقت کم ہے, میں نے دوسری جگہ پہ بھی جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو خالصتاً اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. جن ساتھیوں نے قرآن کریم سنا, جن ساتھیوں نے سنایا, اللہ کریم سب کا سننا اور سنانا قبول منظور فرمائے. اور یہ قرآن کریم جس مقصد کے لیے آیا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے. مختصر بات کرتا ہوں. جنات کی جماعت تھی مولانا صاحب, جنات کی ہدایت کے لیے ایک جگہ دوسری جگہ در بدر پھر رہے تھے کہ کہیں سے ہدایت مل جائے. تو یہ جنات کی جماعت یہودیوں کے گروپ میں گئی, وہاں ہدایت تلاش کر رہی تھی. تو ان کا سبق یہ تھا کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہودیوں نے کہا ہمارا عزیر تو اللہ کا بیٹا ہے. ان جنات نے کہا یہاں تو توحید نہیں ہے, یہاں تو دوئی کا چکر ہے, دوئی کا. یہاں ہمیں تسکین نہیں ملے گی, ہدایت نہیں ملے گی. چلو ذرا عیسائیوں کے پاس چلتے ہیں. گئے وہاں کے پادریوں کے پاس بیٹھے. وہاں جب ان کو ٹٹولا تو وہ کہنے لگے قالت النصارى المسیح ابن اللہ. انہوں نے کہا, عیسائی کہنے لگے کہ ہمارا عیسیٰ بھی تو اللہ کا بیٹا ہے, کچھ کم تو نہیں ہے. اب ان کو کہیں پہ بھی ہدایت نہیں ملی. اب پھر رہے ہیں, مارے پھر رہے ہیں, ایک طرف دوسری طرف, ایک طرف, کہ کہاں سے ہدایت ملے گی. تو یہ چلتے ہوئے, سفر کرتے ہوئے ہدایت کی تلاش میں وادی نخلا میں پہنچے. کہاں پہنچے؟ وادی نخلا میں. اللہ کریم سب کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے. یہ مکہ مکرمہ سے طائف کی طرف جائیں تو یہ وادی آتی ہے. اگر کہیں پہ اللہ نے عمرے کی سعادت نصیب کی ہو تو ٹیکسی والے سے کہو, ویسے گاڑیاں نہیں جاتی, اور مطلب ٹیکسی والے سے کہیں تو وہ آپ کو لے جائے گا وہاں پہ وادی نخلا. ایک تو وہ مشہور ہے جس کو وادی جن کہتے ہیں, وہ نہیں, مسجد جن اور وادی جن, وادی نخلا. وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے آ رہے ہیں تو صبح تلاوت کر رہے ہیں, اور اس تلاوت کو وہ جنات کھڑے ہو کر سن رہے ہیں. قرآن کریم نے ان کی ادا کو محفوظ کر لیا, پسند کر لیا. قرآن میں آتا ہے, فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. میرے پیغمبر, جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی, یہ جنات ہدایت کی طلب میں, ہدایت کی تلاش میں در بدر پھر رہے تھے. انہوں نے جب تیری زبان سے قرآن سنا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے انصتو, چپ, خاموش, ذرا سنو کیا ہو رہا ہے. خاموش ہو گئے. قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لیے ہم اندوش ہو گئے. جب قرآن کریم کی تلاوت سن لی, ان کے دلوں میں گھر کر دیا. قرآن کریم اگر توجہ سے پڑھا جائے, سنا جائے, اس کو سمجھا جائے, خدا کی قسم یہ دل میں ڈیرے لگا. یہ دوسری کتاب نہیں, یہ کلام فطرت ہے. یہ تیرے طبیعت کے ساتھ ٹکرائے گی نہیں, تیری طبیعت اس کو اپنائے گی, بشرطے کہ دل کا برتن ٹھیک پڑا ہو. جب یہ انہوں نے سنا, ان کے دل پہ گھر ہوا, اب یہ اٹھے یہاں سے, اپنی قوم کی طرف داعی بن کے گئے. اپنی قوم کی طرف داعی بن کے گئے, مبلغ بن کے گئے. جنات کی جماعت
وہاں جا کے ایک متکلم نے سب کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ. قرآن کریم کی تلاوت کہنے لگے اے ہماری قوم ہم جس کی تلاش میں پھر رہے تھے ہم نے اس کو سن لیا ہے وہ مل گئی ہے ہمیں وہ کتاب موسیٰ کے بعد ایسی کتاب ملی جو یقیناً قابل قبول کتاب ہے دل کے اندر جگہ مل جاتی ہے اس کو مصدقا لما بین یدیہ ایسی کتاب ہے کہ جو پچھلی کتابوں کو بھی اور اس یعنی اللہ کے تمام احکامات کی تصدیق کرنے والی اتھارٹی پاور جس کو وہ اٹیسٹیشن پاور نہیں کہتے کلاس 1 افسر جو آپ کی کسی ڈپلیکیٹ کو بھی دستخط کر دے تو وہ اصلی بن جاتا ہے تو یہ قرآن کریم بھی پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے یہدی الی الحق یہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف یہ لے جاتا ہے یہ قرآن اور اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس قرآن کریم کو بہترین جلد لگاؤ پیارے پیارے ورقوں میں اس کو لکھو سونے کے دھاگوں سے سونے کی تاروں سے اس کو لکھو تاکہ چور آسانی سے لے کے جائے نمائش کے لیے اس کو رکھو نہیں اس کا تقاضا یہ ہے قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ بڑا پیارا انداز فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن یہ سن کے کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا یہ قرآن سنا ہے ہم نے عجیب عجیب کون سا قرآن سنا ہے عجیب کون سا قرآن عجیب ایسا قرآن کہ اس کو قریب کرو اس سے جو پوچھو جواب دے گا عجیب ہے عجیب ینطق علیکم بالحق یہ جو بات کرے گا تمہارے ساتھ بول کے کرے گا اور حق کی بات کرے گا ہر بات کا اس کے پاس جواب ہے اتنا عجیب ہے یہ کہ اس سے پوچھو کہ کیا نام ہے تیرا یہ قرآن جواب دے گا ہوا قرآن مجید یہ تو قرآن مجید ہے اس کا نام کیا ہے اس سے پوچھو کہاں تھا تو یہ کہے گا فی لوح محفوظ میں تو لوح محفوظ میں تھا کسی عام ہاتھوں میں نہیں تھا محفوظ ہوں قرآن کریم سے پوچھو کون لایا ہے یہاں تک تمہیں یہ کہے گا نزل بہ الروح الامین جبریل ہی تو لایا ہے اس سے پوچھو کس نے بھیجا ہے تجھے یہ کہے گا تنزیل من رب العالمین مجھے کس کی طرف سے بھیجا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں میں اس سے پوچھو کس کے پاس آیا ہے تو یہ کہے گا تجھے نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہو الحق قرآن کہتا ہے وہو الحق یہ الفاظ رکھو قرآن کیا کہتا ہے وہو الحق وہ محمد عربی حق ہے حق ہادی برحق ہے وہ ہادی برحق ہے وہ ایسا رہنما ہے کہ اس جیسا رہنما نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا وہو الحق اس سے پوچھو کس لیے آیا ہے تو مقصد کیا ہے یہ کہے گا ہدی للمتقین میں ہدایت متقیوں کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں اس کی رہنمائی کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے یہ کتاب تجھے جواب دی اس کتاب سے پوچھو دنیا میں انبیاء اور رسول کتنے ہیں یہ قرآن تجھے جواب دے گا رسولا قد قصصناہم علیک من قبل کچھ رسول ایسے ہیں جس کا تذکرہ تمہارے اوپر کیا گیا اور جس کا قصے بیان کیے گئے تمہارے اوپر پیغمبر ورسلا لم نقصصہم علیک اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ آپ کے سامنے بیان نہیں کیا یہ جواب دے گا اب قرآن سے پوچھو اچھا تو پھر قرآن کریم تیرے اندر دو الفاظ ملتے ہیں ایک جیسے دو الفاظ ملتے ہیں ایک جیسے توجہ ایک رب کیا رب دوسرا لفظ ہوگا اب رب اور اب رب اب کہتے ہیں کس کو باپ کو اب کس کو کہتے ہیں باپ کو ابو ابا ہاں جی
से पूछो, फिर कुरान मजीद जवाब देगा। तू कुरान से पूछ दुनिया में रब कितने हैं, अब ये तुम्हें जवाब नहीं देगा, ये तुम्हें जवाब नहीं देगा। तुम्हारे जवाब में तुझसे सवाल करेगा कि रब का पूछता है कि रब कितने हैं, मैं तुझसे सवाल करता हूं कि तेरे अब कितने हैं। मैं तुझसे सवाल करता हूं कि तेरे अब कितने हैं। अब हलाली बेटा चीख चीख के कहेगा कि मेरे उस बाप के सिवा कोई अब नहीं, तो कुरान भी गरज गरज के तुझे कहेगा फिर उस अकेले के सिवा रब भी कोई नहीं। जिस तरह हलाली का बाप एक है, इसी तरह यकजाई का रब एक है। तो कुरान की ये बात है कि लन नुशरिका बिरब्बिना अहदा, ये उस जिन्नात की बात है कि लन नुशरिका बिरब्बिना अहदा, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, उसके साथ किसी को हरगिज शरीक नहीं करेंगे। उसकी जात और सिफात में वो अकेला तने तनहा है, उसकी जात में उसकी सिफात में कोई भी शरीक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सही अकीदा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की सही इत्तिबा नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला वो मुख्तार कुल है, अल्लाह तबारक व तआला के पास कुल कायनात का इख्तियार है। अल्लाह अभी हम सवाल करते हैं कि अल्लाह हमें हमारी इन बातों से पकड़ के हमें हिदायत पे कायम कर दे, इन बातों से, सब के बातों से। वरना अगर आज नहीं पकड़े गए इन बातों से हिदायत के लिए, तो कुरान कहता है फिर कयामत के दिन युखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, desse डंडा डोले दाफी दफोदा बोते और दा सरदा वेते दसी मुयोजी की और जहन्नम। अल्लाह रब्बुल आलमीन दिल आ अपने उसन अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सही मानों में मुसलमान बनना नसीब फरमाए। ये कुरान करीम की जिस तरह महफिल तिलावत की हुई, अल्लाह करे कि कुरान करीम की इल्मों की उलूम की महाफिल भी हमेशा हर जगह पे कायम व दायम रहे। अल्लाह मेरे भाइयों दोस्तों, इस जगह से आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? ये दो चार साथी कह रहे हैं, बाकी कहते हैं अल्लाह का प्रेम दीजिए। खुश हैं कि नहीं खुश हैं? जो खुश है तो फिर इस जगह के साथ ताउन भी करेगा, इखलाकी ताउन, माली ताउन और अपनी जुबान का ताउन और इस जगह के तकद्दुस का ताउन। ये आपके ऊपर फर्ज है, मेरे ऊपर फर्ज है। क्यों? यहाँ कुरान पढ़ा गया और सारा साल यहाँ पे क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल कहा पढ़ाया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला इस जगह को पूरी दुनिया के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का और शरीयत का एक सफारत खाना सा बना दे और यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफीर यहाँ से निकले, अल्लाह करे। और हमारा मदरसा वहाँ पे जो इसी एक ही मदरसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेरे शागिर्द हैं, तो मेरे लिए सारे मदरसे हैं। अल्लाह सारे मदरसों को कायम व दायम रखे, जो वहाँ पे लाहौरी में है या इधर है, यहाँ पे भी मेरे शागिर्द मेरे बच्चे पढ़ा रहे हैं। अल्लाह उस जगह को आबाद रखे, बच्चों को भी अल्लाह आबाद रखे। तो मेरे भाइयों, खाली जज़ाकल्लाह के साथ न जाओ, ये बात याद रखो। खाली जज़ाकल्लाह नहीं, मजा नहीं करता है। आओ कहना समझे कि नहीं, गाड़ी को चलाने के लिए उसमें तेल की भी जरूरत होती है, कहना तो खाली गाड़ी के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तो फिर टक्कर सारे खाली बिस्मिल्लाहिर्रहमान का सीधे रवानी। तो मेरे भाइयों, उसके चलाने के लिए जरा तेल की जरूरत होती है, वो तेल डालो। यहाँ के बिल हैं, यहाँ के अखराजात हैं, तो तावन करो अपने भाई का, अपने साथी का। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत और शरीयत सीखने वाले तलबा हैं, उनका ताउन करने की तौफीक अता फरमाए, उनके साथ मदद करने की तौफीक अता फरमाए। उलमा के साथ मोहब्बत करो, वो अल्लाह तबारक व तआला आपको उलमा की महफिल में क़यामत के दिन उठाएगा इंशाअल्लाह। जिंदा रहा तो बाकी बातें किसी और मुलाकात में। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्दुश शाकिरीन व आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। इलाहुल आलमीन, ये जो कहा गया, जो सुना गया, परवरदिगार आलम खालिस अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। परवरदिगार आलम, जो कुरान करीम यहाँ पे तिलावत किया गया है, परवरदिगार आलम यकीनन यहाँ हम लोग कमजोर हैं, अरबी कुरान है, हम अजमी हैं, न तो इसकी तिलावत का हक अदा कर सकते हैं, न तो इसके मानी समझने का हक अदा कर सकते हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन हमारी इस आदत को अपनी इबादत के तौर पे कबूल मंजूर फरमा। परवरदिगार आलम, इस कुरान करीम में
جو کچھ پڑھا گیا یا اللہ اس کی ایک ایک حرف کی برکات ہم سب کے اوپر نازل فرما. جن ساتھیوں نے قرآن کریم سنا ہے یا اللہ یقیناً یہ بھی تیرے کمزور بندے خدا ان کے سننے میں کوئی غلطی ہو چکی ہے یا اللہ وہ بھی معاف فرما. الہ العالمین جس مقصد کے لیے یہ ساتھی یہاں پہ قرآن کریم سننے کے لیے آئے اللہ سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. تمام زندگی جلی خفی خطاؤں سے درگزر فرما. پروردگار عالم تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ حاضرین میں سے جن ساتھیوں کی کہ گھروں میں یا کہیں پہ ان کے رشتہ داروں میں عزیز و اقارب میں کوئی بیمار ہے خداوند سب کی تمام بیماروں کو یا اللہ سے شفا کاملہ نصیب فرما. الہ العالمین تمام قرضداروں کے قرضوں کو ختم فرما. الہ العالمین تمام بے روزگاروں کو یا اللہ بہترین روزگار نصیب فرما. یا اللہ جن کے کاروبار ہیں یا اللہ ان کے کاروبار میں خیر برکت عطا فرما. دینی دنیاوی مشکلات کو آسان فرما. الہ العالمین ہر قسم کی اللہ پریشانیوں سے سب کو نجات عطا فرما. اللہ ہر قسم کے یا اللہ گھمبیر مسائل کو تو حل فرما. اے مسبب الاسباب ہمارے پاس اسباب نہیں تو مسبب الاسباب ہے خداوند. یا اللہ ہمارے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اسباب مہیا فرما. پروردگار عالم یہاں پہ اس دینی ادارے میں پروردگار عالم کو کوئی ویسے تو یہ تیرے دین کا ادارہ ہے خداوند اگر اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہو کوئی مالی رکاوٹ ہو کوئی اور مسئلہ خداوند اس رکاوٹوں کو دور دراز فرما. یہاں پہ پڑھنے والے میرے بچوں بچیوں کو پروردگار عالم حیا اور حشمت والی زندگی نصیب فرما. پڑھانے والے میرے بھائیوں بہنوں کی میری بچیوں کی پروردگار عالم یا اللہ ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. خداوند جتنے ساتھی اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا اللہ جو سفارتی اخلاقی تعاون کرتے ہیں مالی تعاون کرتے ہیں جو اس کے قائم و دائم رکھنے میں یا اللہ ہر وقت کوشاں ہے خداوند ان کی کوششوں کو قبول و منظور فرما اور ان کو یا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے بہترین بدلے عطا فرما. یا اللہ ہم سب میں للہیت اور اخلاص نصیب فرما. یا اللہ سب میں للہیت اور اخلاص نصیب فرما. یا اللہ سب میں للہیت اور اخلاص نصیب فرما. الہ العالمین جو مدارس کے ساتھ مساجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ تو ان کا تعاون فرما. یا اللہ جو ان کی جان سے کوئی خدمت کرتے ہیں یا اللہ سب ساتھیوں کی جانی خدمات کو بھی قبول و منظور فرما. یا اللہ الہ العالمین جو علماء سے یا اللہ محبت کرتے ہیں طلباء سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ تو محبت فرما. جو ان کی عزت کرتے ہیں اللہ تو ان کی عزت فرما. یا اللہ حاضرین میں سے جن ساتھی کی جو تمنا شرعی حاجت ہے یا اللہ وہ پوری فرما. الہ العالمین سب کے گھروں میں خیر و عافیت فرما. یا اللہ کوئی بے اتفاقی ہو تو اتفاق میں تبدیل فرما. یا الہ العالمین یا اللہ کوئی بے برکتی ہو تو برکت عطا فرما. یا اللہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی ہو خداوند سب کے مسائل کو حل فرما. الہ العالمین ہم مانگ نہیں سکتے بغیر مانگے سب کچھ عطا فرما. یا اللہ قرآن کریم جو خاص تیری رضا کے لیے پڑھا گیا ہے یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرماتے ہوئے یا اللہ اس کے ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو یا اللہ حجت و فتن پیش فرما دے. یا الہ العالمین یا اللہ اس کی تمام برکات یا اللہ تمام 1,24,000 کو مبیش پیغمبروں کی روحوں تک پہنچا دے. الہ العالمین قرآن کریم کا ثواب یا اللہ اس امت کے تمام صحابہ کرام شہداء عظام اولیاء کرام علماء کرام الہ العالمین ائمہ مجتہدین پروردگار عالم جتنے بھی ساتھی مسلمان مرد عورتیں اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے. پروردگار عالم یا اللہ جو میرے بھائیوں نے قرآن مجید سنایا ہے میرے بھائی نے میرے بچوں نے سنایا ہے خداوند ان کے والدین ان کے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے. الہ العالمین کو کروڑ کروڑ سکون نصیب فرما. پروردگار عالم یہ اللہ ان اداروں کو ان مدارس کو قائم و دائم رکھ. یا الہ العالمین کی تو تائید و نصرت فرما. یا اللہ اپنی تائید و نصرت سے ان کو مالا مال فرما. الہ العالمین یا اللہ ہر قسم کی دینی دنیاوی یا اللہ مشکلات کو آسان فرما. اللہم ربنا تقبل منا دعا. ایک ساتھی ہے بھائی حاجی اسحاق صاحب ان کا انتقال ہوا ہے خداوند اس کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما. اور جتنے ساتھی جو پچھلے سال ہمارے پاس موجود تھے اس مرتبہ نہیں ہے جو ہماری بہنیں پچھلے سال ہمارے پاس موجود تھی اس مرتبہ نہیں ہے خداوند ان کو بھی اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما. یا اللہ جو ساتھی ہمیں یاد ہیں یا اللہ ان کو بھی مغفور و مرحوم فرما. یا اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کو بھی مغفور و مرحوم فرما. اللہم ربنا تقبل منا دعا فرمائے اللہ غیب کے خزانوں سے ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما. یا اللہ بار بار تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت نصیب فرما. یا الہ العالمین یا اللہ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. میرے لیے خاص دعا فرمائے آپ سے درخواست ہے اللہ یا اللہ بار مدینے کی زیارت نصیب فرما. اور جب آخری مرتبہ تو پروردگار عالم مدینے میں مدفن نصیب فرما. اللہ مدینے کی موت نصیب فرما. اللہ مدینے کی موت نصیب فرما. یا اللہ دنیا میں بھی بدعات سے محفوظ فرما. یا اللہ موت کے بعد بھی بدعات سے محفوظ و معمول فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم آمین. آپ سب کو ختم قرآن مبارک